اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، فرمایا وہ عورتیں جو طلاق والی ہو گئی ہیں کسی وجہ سے، وہ جو ان کا سلسلہ نکاح جڑا ہوا تھا کسی سبب سے وہ تعلق ٹوٹ گیا ہے، اور یقیناً یہ تعلق کا ٹوٹنا یہ بندے کو تکلیف ہی دیتا ہے۔ بعض دفعہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ عورت والے بڑے خود سر ہوتے ہیں، بہت آگے نکلے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کی بیٹی ہے، جس کی بہن ہے، جب کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، کم از کم یہ ٹائٹل ہی اسے لگ جاتا ہے کہ یہ تو طلاق والی ہے، تو یہ بات بندے کو بڑی تکلیف دیتی ہے۔ اور میرے اللہ نے بھی، آپ پچھلا پورا چیپٹر یہ پڑھ چکے ہیں طلاق کا، میرے اللہ نے بھی حکم ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور وہ عورت جو طلاق والی ہو جائے، فرمایا متاع، اس کے لیے پھر مال ہے، کیونکہ وہ جو اس نے عدت کا پیریڈ گزارنا ہے نا، اس عدت کے پیریڈ میں کسی نہ کسی صورت وہ نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں، تو جب نکاح کے احکام باقی رہتے ہیں تو جس مرد نے اسے طلاق دی ہے اس مرد کی ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ اس کے نان نفقے کا اہتمام کرے، اسے نان نفقہ دے۔ اور یہ جو مال دینا ہے نا متاع، اس کے ساتھ میرے اللہ نے قید لگائی ہے، فرمایا بالمعروف، فرمایا یہ اچھے طریقے سے اسے مال دے۔ بے شک وہ تعلق وہ والا نہیں رہا، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، اب وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود مال اسے جو دینا ہے نا، یہ معروف طریقے کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ دینا ہے، کیونکہ اب کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ تکلیف جڑ گئی ہے، کوئی نہ کوئی دکھ اس کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو فرمایا جو دکھی ہو گیا ہے نا اس کے ساتھ تم نیکی خوشی کے ساتھ کیا کرو۔ اور اس کے کائنات میں بے شمار ایسے مواقع ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ ضرورت مند ہے اور وہ اپنی ضرورت کے لیے کسی کے دروازے کے اوپر گیا ہے، اور اس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی ہے تو فرمایا میرا اللہ ضرورت پوری کرنے والے کو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ ایک بندہ مقروض ہو گیا ہے، یقیناً ضرورت کے وقت اس نے قرض لیا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم یہاں تک ہے کہ جو بندہ کسی مقروض کا قرض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہے، اللہ قیامت کے روز اس کے گناہوں سے درگزر فرما کے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک بچہ ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، اب باپ فوت ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں سے دکھ اس بچے کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ جب دکھ اس بچے کے ساتھ جڑا ہے تو اللہ کے محبوب نبی نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو یتیم بچے کے سر پہ شفقت کے ساتھ صرف ہاتھ ہی پھیرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا، صرف شفقت کا اظہار کیا ہے، تو فرمایا ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اللہ اس کے مطابق بندے کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو گویا ہر وہ بندہ، یہاں تک کہ آپ دیکھیں ایک بندہ مسافر ہے، کہیں سے سفر کیا ہے، سفر پہ نکلا ہے، حالانکہ گھر کے اندر وہ لینڈ لارڈ ہے، اس کی اپنی زمینیں ہیں، اپنا مال ہے، سب کچھ ہے، پر سفر پہ آیا ہے تو کہیں کنگال ہو گیا ہے، کسی نے اس کی جیب نکال لی ہے، اس کی جیب میں کچھ نہیں رہا، اب مسافر ہے، مسافر پہ اس مسافر کے ساتھ بھی اگر بندے نے بھلا کیا ہے نا، نیکی کی ہے، حضور نے فرمایا اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تو مسافر کے راستے پہ آنے والی جو تکلیفیں ہیں وہ تکلیف ہی دور کر دی ہے، تو فرمایا جو بندے کی دنیا کی تکلیفیں دور کرتا ہے اللہ اس بندے کی آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ عورت جو ہے، یہ جو طلاق کے مراحل سے گزر رہی ہے، ایک تکلیف کے مرحلے سے گزر رہی ہے، تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا اسے مال دیا جائے بھلائی کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ، حقاً، فرمایا یہ حق ہے علی المتقین، ان لوگوں پر جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جن کے دل کے اندر کچھ بھی خوف خدا ہے نا، فرمایا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے تکلیف دہ لوگوں کا ہمیشہ خیال رکھا کریں، جو طلاق والی عورت ہو گئی ہے اس کے مال کا ہمیشہ لحاظ اور خیال رکھا کریں۔ ساتھ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کذالک، اور اسی انداز کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کہ پہلے میرے اللہ نے اس
چیپٹر میں جتنے احکام بیان ہوئے ہیں وہ ایک طلاق واقعہ ہوئی ہے تو اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں جی، جہاں پہ حکم تھا فَإِنْ عَزَمُوا الطلاق کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں. پھر فرمایا طلاق مرتان کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 طلاقوں کے بھی احکام بیان کر دیے. پھر تیسری طلاق کے بھی احکام بیان کیے میرے اللہ نے، یہاں تک اس کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرَهُ، یہ احکام بیان کیے. پھر پچھلا سبق جو ہم نے پڑھا اس میں وہ ہم نے احکام پڑھے جس میں اگر کسی کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے احکام کیا ہیں. یہ ساری باتیں بیان کر کے میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کذالک، لوگوں اسی انداز کے ساتھ یبین اللہ، اللہ تو بیان فرماتا ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لاکم تمہارے لیے آیاتہ ہی، اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو کھول کھول کے تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم کہیں سے بھی نیکی اٹھاؤ اور جنت کے حقدار بن جاؤ. تمہارے لیے نیکیاں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، اپنی آیتیں بیان کرتا ہے لعلکم، تاکہ تم تعقلون، عقل سے کام لینے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس اللہ نے ہمارے لیے اپنی آیتوں کو یوں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، میرا اللہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی دین، اللہم دین والا